بسم اللہ الرحمن الرحیم. نورانی قاعدہ خاتمہ اجرائے قواعد. جی ساری معلوماتی بات پہلے تو اسباق میں عرض کر دیں، اب بڑھتے ہیں آگے. غین پیش غو، ثا زبر الف مد ثا، غوثا حمزہ دو زبر ان، غوثا ان، حمزہ زبر حا، غوثا ان اح، واو کھڑی زبر وا، غوثا ان احوا. وقف بھی اسی طرح ہوگا. جی وقف کون سا ہے یہاں پر؟ وقف بھی سکون. نون تنوین کا کون سا قاعدہ یہاں پر؟ ہاں اظہار نہیں ہوگا. اس طرح بتائیں گے، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے تو اظہار ہوگا. مد اجرا میں اس طرح بتاتے ہیں، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، مد متصل ہوگی. نام بعد میں بتاتے ہیں، پہلے قاعدہ سناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی میم پیش عین مع، تا زبر تا، معتا، دال دو زیر دن، معتدن، حمزہ زبر ا، معتدن ا، ثا زیر یا ثی، معتدن اثی، میم دو زیر من، معتدن اثیم، حمزہ زیر ای، معتدن اثیم ای، ذال زبر الف ذا، معتدن اثیم اذا، تا پیش تا تت، معتدن اثیم اذا تت، لام کھڑی زبر لا، معتدن اثیم اذا تتلا. وقف معتدن اثیم اذا تتلا. اس طرح ہجا کروانا ہے. جب آپ اس طرح ہجا کروائیں گے ہے تو مشکل کام، بچے کو آپ اس طرح ہجا کروائیں گے مشکل کام ہے، لیکن جب آپ اس کو اس طرح ہجا کروا دیں گے تو بچے کو سبق ویسے ہی یاد ہو جائے گا، پھر آپ کا دماغ نہیں خراب ہوگا. کہتے ہیں نا استاد کہتے ہیں میرا دماغ خراب ہو گیا اس لیے میں نے اس کو مارا. تو جب آپ تھوڑی سی محنت کر لیں گے پھر آپ کا دماغ نہیں خراب ہوگا. تو اس لیے اپنے دماغ کو محفوظ کرنے کے لیے آپ تھوڑی سی محنت فرما لیجیے گا. جی وہ ہم تو تھوڑا اس لیے پڑھاتے ہیں، رواں پڑھا دیتے ہیں کہ ریکارڈنگ تھوڑی ہو، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ خود مشق کریں، تب بھی خود مشق کریں گے پوری تو تبھی تو آپ پڑھائیں گے صحیح. جب آپ بھی ایسی ریکارڈنگ کی طرح پڑھیں گے تو پھر کیا فائدہ ہے.
نارا حامیۃ تسقى من عین آنیہ جی تو آپ نارن حامیہ اتنا بھی تھوڑا تھوڑا بھی پڑھا سکتے ہیں، پہلے اس کا ہجا کرا دیں تو تسقى من آنیہ کے الگ کروا دیں. جی وہ قاعدہ تو رہ گیا ادھر. نارن کیا قاعدہ تنوین کا؟ ادھر ایک ایک کر کے بتاتے رہیں. آپ بتائیں گے؟ جی تنوین کے بعد حروف ہلکی ہے. حامیتاً یہاں کیا قاعدہ ہے احمد؟ ہاں تنوین کے بعد کون سا حرف ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں نظر آ رہا ہے نا کیا لکھا ہوا ہے؟ الف با تا ثا جیم کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ بھی نہیں پتہ لگ رہا. تنوین نظر آ رہی کہ نہیں یہ بتاؤ پہلے. اچھا اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ جی حامیتن کے بعد کون سا حرف ہے؟ تا. تا ہے نا، فنگر رکھے نا، فنگر لگائیں. شاباش. جی تا ہے. حروف ہلکی میں سے ہے؟ تا حروف ہلکی میں سے ہے اور یرملون میں سے ہے. ہاں اور با میں با بھی نہیں ہے یہ تو اس کے علاوہ ہے یہ، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ہاں اخفا ہوگا. اس طرح اجرا کروانا. جی عین. آپ بتائیں فیضان بھائی. آنیہ. اسامہ پتہ نہیں عثمان ہے. وقت کون سا ہے؟ وقت بالودال. ویری گڈ کمال ہو گیا بھائی. جی میم زبر نون میم من. با زبر با من با. خو زیر خی من بخی. لام زبر لا من بخیل. جی من بخیل. جی اخفا کریں تھوڑا سا. جی کیا قاعدہ ہے نون ساکن کے بعد؟ با اقلاب ہوگا. ادائیگی میں اخفا مع الغنہ ہوگا. نون کو میم سے بدلیں گے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اخفا اقلاب. اور ادائیگی کیا ہے اس کی؟ اخفا. لا ينبذن. جی وقف. لا ينبذن. جی من بعد. من بعد. من بين الصلب. من بين الصلب. جی اس کا ہجا کیسے کریں گے؟ عین دو زبر میم عم. ٹھیک ہے. لا نصف عام کا کیسے پڑھیں گے؟ عین دو زبر میم عم. میم کا بھی نام لیں گے تاکہ بچے کے ذہن میں آ جائے کہ تھوڑا سا میم پڑھنا ہے. لا نصفعا بالناصیہ. بذنبهم مطهرات بأيدي سفرة كرام بررة. بڑے بچے ہوں تو پورا پڑھیں، چھوٹے بچے ہوں. مطهرات بأيدي سفرة. پھر آگے کرام بررہ کو الگ. کرام بررہ. یہ نون ساکن کا قید ہے یہاں پر
مکمل ہو گئے. ٹھیک ہے جی, کچھ کہنا تو کہہ دیں, ریکارڈنگ کی خیر ہے. نون کتنی, چھوٹا سا نون جی, معتدن اثیم, یہ تو لکھے میں چھوٹا نون, لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, لکھے ہیں تو اس کو نون کتنی کہتے ہیں, پڑھنا ہے نہیں, وہ تو تنوین کے اندر ویسے ہی پڑھا جا رہا ہے, تو ویسی ڈیزائن ہے یہ. اور کوئی بات, احدن اللہ ملاتے وقت پڑھنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جیسے احدن اللہ, اس جگہ پہ ایسی جگہ پہ لکھ دیں تو ٹھیک ہے, سمجھ آتا ہے, ویسے ضرورت نہیں ہے. جیسے معتدن اثیم, یہاں ضرورت نہیں ہے. عین آنیہ یہاں بھی لکھا ہوا ہے, نار حامیہ یہاں بھی لکھا ہوا ہے, تو نہ بھی لکھیں, تنوین تو ہم نے شروع میں پڑھ لیا نا کہ نون کی آواز آتی ہے جی. تو یہ سبق ہمارا مکمل ہو گیا. نون ساکن قاعدے یہاں تک مکمل ہو گئے, آگے میم ساکن کے قاعدے ہیں, تو یہاں تک آپ مشق کریں گے نا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.